السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت 70 کے اوپر۔ یہ جو قوم کے سردار ہیں نا، اب ان کا پھر بات ہو رہی، کیا یہ رہا ہے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، وہ جو ملائے اعلیٰ تھے سردار، انہوں نے کہا اے ہود، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی محکومیت اختیار کر لیں؟ کیا اس لیے آیا ہے تو؟ اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں؟ کیا یہ تیرے آنے کا مقصد ہے؟ کیا اس لیے تو ہمیں دعوت اور نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں؟ تو ہمیں ہمارے باپ دادا سے ہٹا رہا ہے، جو جس چیز کے اوپر ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے آباء و اجداد جس راستے کے اوپر چلے آ رہے تھے، تو ہم سے وہ راستہ ہی چھڑوانا چاہتا ہے، وہ مذہب، وہ مسلک، جس شریعت پر تھے، جس طریقے کے اوپر تھے، تو ہم سے وہ طریقہ ہی چھڑانا چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس کو جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے۔ آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ مائنڈ سیٹ آج بھی ہمارا ہے کہ نہیں؟ جب بھی ہم قرآن کی کوئی بات سنائیں گے تو آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ یہ سارے علماء غلط ہیں، یہ سارے مشائخ اعظام غلط ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو اتنی صدیوں سے اس کے اوپر چلتے آ رہے ہیں، اس مسلک کے اوپر، اس عقیدے کے اوپر، وہ سارے غلط ہیں، ایک تم ہی صحیح ہو، ایک تمہیں قرآن سمجھ آیا ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ یہ دنیا میں اتنی مساجد اور ان کے اندر کھڑے ہوئے اتنے علماء و مشائخ جو تقریریں کر رہے ہیں، جو دین پیش کر رہے ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ یہ جتنے بھی تراجم کیے پڑے ہیں، یہ جتنی بھی تفسیروں کے انبار ہیں، یہ ساری غلط ہیں، ایک تم صحیح ہو۔ یہ چیز آج ہو رہی ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں گے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، قرآن کس انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز کہنے کے بعد اب اگلی بات سنیں، آیت کے آخر میں وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ قرآن کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جو قوم کے سردار تھے، میں اگین بتا دوں، یہ صرف وہ ہی نہیں تھے جن کے پاس سیاسی اقتدار اختیار تھا، ان کے ساتھ وہ بھی لوگ تھے جو ان کے مذہبی قائد تھے اس دور میں، جو بھی اس دور میں جس طرح سے بھی وہ انہوں نے اپنے مذہب مسالک بنائے ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ شامل تھے۔ تو کہتا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اچھا، اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، وہ لے آ۔ یہ قوم عاد کے سردار، ان کے بڑے بڑے مقتدر اعلیٰ، ان کے بڑے بڑے مذہبی قائد یہ کہہ رہے تھے کہ جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، وہ لے آ، اگر تو سچا ہے، لا وہ عذاب۔ یہ کہہ رہے تھے، اور یہ موسٹلی اقوام نے اپنی نبیوں سے کہا، یعنی اس قدر ہٹ درمی، اس قدر ضد، اس قدر سرکشی کہ وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ آگے سے ان کو گمراہ کہا جا رہا تھا، انبیاء کو آگے سے ان کو جھوٹوں میں شامل کیا جا رہا تھا کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، آگے سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لانا، لاتا کیوں نہیں؟ اب ان کو کون سمجھائے کہ عذاب دینے کا اختیار تو اللہ کو ہے، اور اس میں بھی یہی نہیں ہوتا کہ جیسی کوئی قوم جرم کرتی ہے تو اللہ فوراً اس کو عذاب دے دیتا، بیچ میں مہلت کی گھڑی ہوتی ہے، مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، وہ کتنا ہے وہ بھی اللہ کو علم ہے۔ انبیاء کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ کس قوم کی مہلت کا جو پیریڈ ہے وہ کتنا ہوگا، کتنا عرصہ چلے گا، کب ختم ہوگا، کب تباہی آئے گی،
انہوں نے قیامت کی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، یعنی قرآن کا توڑ نکالا ہوا ہے۔ جب قرآن نے کہا نا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ صرف اللہ ہی ہے جس کے پاس الساعۃ کا، قیامت کا علم ہے، یا دنیا میں بھی جو چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی ہیں اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے کہ کب کس قوم کی مہلت کی گھڑی ختم ہو جائے اور اس کو عذاب آ جائے۔ الساعۃ پھر وہ اچانک آتی ہے جس میں پھر اس قوم کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی الساعتیں ہوں، قیامتیں ہوں، یا آخرت کی بڑی الساعت ہو، قیامت ہو، کسی نبی کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ اب علم نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم نشانیاں تو دے سکتے ہیں نا، انہوں نے پھر نشانیاں دینی شروع کر بڑی پڑی ہیں کتابیں ان نشانیوں سے، اور اس کے اوپر پھر جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہے ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ کبھی جھوٹ سے بھی کوئی چیز اس میں سے خیر برآمد ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں نے تو یہ عقیدہ دے دیا کہ اگر وصیت نصیحت کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ قرآن کے یہ خلاف ہے یہ چیز، مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز، قرآن نے تو اس کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اور یہ ساری جتنی بھی روایات ہیں اس میں قیامت کی نشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر رپیٹ ہو رہی ہیں، بار بار تکرار ہو رہی ہیں، محفلوں میں بیان کی جا رہی ہیں، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں کہ فلاں نشانی ہوگی، فلاں نشانی ہوگی۔ اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ لوگوں کو فتوے دیتے پھرتے ہیں، فلاں صدی میں قیامت آ جائے گی، فلاں صدی میں قیامت آ جائے گی۔ وہ سارے جھوٹے نکلے، کوئی ایک بھی صحیح نہیں نکلا۔ تو انبیاء کو بھی علم نہیں تھا، نشانیاں تو قرآن نے بتائی نہیں قیامت کی۔ تو یہ توڑ کے طور جب علم نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم نشانیاں بنا دیتے ہیں، اور منسوب کر دی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اپنے ذہن سے نشانیاں گھڑی اور نبی علیہ السلام سے منسوب کر دی کہ یہ نبی کی دی ہوئی پیش گوئیاں۔ نبی پیش گوئیاں نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، وہ خود بتا رہا ہے کہ اے رسول تو پیش گوئیاں کرنے والا نہیں ہے، نبی کبھی بھی پیش گوئیاں نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اور نبی کے متعلق، آخری نبی علیہ السلام کے متعلق تو واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اے نبی تو پیش گوئیاں کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7:1 کے اوپر، الفاظ ہیں قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر رجس کا عذاب اور غضب کا عذاب واقع ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر عام طور پر ترجمہ تو وہ رجس کو عذاب سے ہی کرتے ہیں، لیکن عذاب کا لفظ قرآن میں تو وہ پھر ہوتا نا، یہاں پر تو عذاب کا لفظ نہیں ہے، رجس ہے۔ رجس کا ترجمہ، رجس رے جیم سین، اس کا ترجمہ انہوں نے عذاب کیا ہوا ہے۔ تو عذاب کا لفظ تو خود قرآن میں ہے، تو سیدھا عذاب ہی کہہ دیتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، غور کرنا پڑتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر رجس کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ کے لفظ ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ رجس تھا کیا؟ رجس ہوتا ہے، میں اس کو مثال دیتا ہوں، جیسے کھالے میں پانی چل رہا ہو نا، اس کو آپ چھیڑے نا، پانی صاف ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ذرا ہلا دیں نا تو پانی اور مٹی وہ مل جاتے ہیں، اس سے وہ پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ اب اس گدلے پانی میں جتنی مرضی آپ اس کے نیچے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے، کثافتیں بڑھ جاتی ہیں، گدلا پن پیدا ہو جاتا ہے، نیچے نظر ہی نہیں آتا کچھ ہے کیا ہے۔ جب صاف چل رہا ہوتا ہے تو نیچے اس کی تہ نظر آ رہی ہوتی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ عربی کا لفظ ہے رجس۔ جب انسان اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ اس کے کاؤنٹر میں اپنے ہی جو عقیدے، مسالک، نظریات، اس نے تصورات قائم کیے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر کاربند رہتا ہے، تو پھر اس کی برین میں نا یہ رجس کا عمل پیدا ہو جاتا ہے، گدلا پن۔
اس کو پھر نظر کچھ نہیں آتا کہ حقیقت ہے کیا. یہ ہوتی ہے رجس. اور بتائیں اب یہ چیز سمجھ آ گئی نا رجس کیا ہے. اب سوچیں کہ ہماری قوم اس وقت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے اوپر رجس کا عذاب آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا؟ اس لیے کہ ہم قرآنی آیات کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے. قرآن کو ثواب کی نیت سے یا تو ناظرہ پڑھ لیں گے، جن کو نہیں پڑھتا آتا ایسے انگلی پھیر لیں گے، یا جن کو حفظ ہے تو وہ حفظ پڑھ لیں گے، سنا لیں گے برکت کے لیے، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں بھی پڑھ لیں گے. اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں. تو پتہ ہی کچھ نہیں. جو عقائد ہیں وہ قرآن سننے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد ہی وہ برین میں اسی طرح قائم ہے، براجمہ ہے. اب اس حالت میں قرآن برین میں نہیں اتر سکتا. یاد رکھ لیں انسانی برین میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا قرآن رہ سکتا ہے یا پھر آپ کے جو مذاہب ہیں وہ رہ سکتے ہیں، یا عقائد رہ سکتے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، یا پھر اللہ کے قوانین اور ضابطے رہ سکتے ہیں، یا دین رہ سکتا ہے، یا لوگوں کے بنائے ہوئے مذاہب اور مسالک رہ سکتے ہیں، یا قرآن رہ سکتا ہے، یا لوگوں کی بنائی ہوئی روایات اور سنتیں جو انہوں نے بنائی ہیں وہ رہ سکتی ہیں، جو ایرانیوں نے گھڑی اور ہمارے اوپر فٹ کر دی، اور ہم انہی کے اوپر چلے جا رہے ہیں. ان کو ہم سنت رسول سمجھ رہے ہیں. ہوتی تو وہ قرآن میں بیان ہوتی نا. ان ایرانیوں کو کیا پتہ انہوں نے کہاں سے لے لی، قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن کسی ایسے برین میں، ایسے دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتا جس میں آلریڈی وہ کوئی مسلک پھنسا ہو، کوئی روایات اس کے اندر جمی ہو، اس کی گر جمی ہو، اس کے اندر مذہب کی تہیں جمی ہو، اس میں کفر اور شرک کا زنگ لگا ہو. اس میں قرآن نہیں اترتا. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. یہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو. یہ لا جو ہے نا، جب تک وہ کھرچیں گے نہیں دماغ سے، اس کی نفی نہیں کریں گے، پھر الا اللہ ہوگا. اس لیے لا کو پہلے لے کے آ رہا ہے کہ پہلے وہ صفائی کرو نا جو اندر ہے، پیوریفیکیشن کا عمل. الا المطہرون کہتا ہے نا. صرف مطہرون جو پاکیزہ قلب و نظر والے ہوتے ہیں، جن کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ہے کتاب اللہ. یہ مطہرون صرف وضو کرنے والے یا نہانے والے یا اچھا لباس پہننے والے نہیں ہوتے. پہلے تو اندر کی صفائی کی جائے نا. نہانے کا تو ہم سے ہندو زیادہ نہاتے ہیں، ہم سے زیادہ نہاتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. کبھی کسی مسجد کے واش روم دیکھ لیں اور ہندوؤں کے ہاں بھی جا کے دیکھ لیں، دوسری اقوام کی جا کے واش روم دیکھ لیں، ہماری مسجدوں سے زیادہ صاف ہوتے ہیں. تو صفائی کا خیال تو ہم سے زیادہ دوسری قومیں رکھتی ہیں. یہاں پر دل کی صفائی کی بات ہو رہی ہے، دماغ کی صفائی کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس میں قرآن، اس کے ضابطے، اس میں اللہ کے احکام نہیں اتریں گے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دماغ کا فارمیٹ ہی اس نے اپنا ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر قرآن اترے گا کیسے. تو وہ جو قوم تھی نا، قوم عاد، ان کے اپنے جو عقائد تھے، مسالک تھے، تصورات تھے، وہ انہوں نے رسخ کیے ہوئے تھے دماغ کے اندر. یہ تھا رجس کا عذاب جس کی قرآن بات کر رہا ہے. آج اسی عذاب میں ہم مبتلا ہیں، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ترجمے میں تو آپ کو عذاب ملے گا، سمجھ نہیں آئے گی آپ کو یہ عذاب ہے کون سا. قرآن میں تو عذاب کے لیے علیحدہ سے لفظ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. عذاب شدید کے لفظ آ رہا ہے، بار بار عذاب کا لفظ آ رہا ہے. تو رجس کیوں لے کے آ رہا ہے؟ اگر رجس کا ترجمہ صرف عذاب ہی ہے تو رجس کے کانسیپٹ کو سمجھیے، اس کے اوپر پھر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں پہ. اس کے بعد رجس کے بعد اگلا لفظ ہے وغضب، یہ غضب. تو ظاہر ہے جب یہ حالت ہوگی تو پھر اگلا اس کا نتیجہ وہ غضب ہی تو ہوگا. تو وہ اللہ کی طرف سے، چونکہ ساری چیزیں نفسیات تو اللہ نے بنائی ہے نا انسانوں کی، وہی ان انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، جو اس کا کریٹر ہے. تو ایز اے کریٹر وہ بتا رہا ہے کہ یہ کرو گے
اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لو گے تو پھر یہ اشر ہوگا تمہارے ساتھ، رجس میں مبتلا ہو جاؤ گے، گدلا پن آ جائے گا، کوئی چیز تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر ایک چیز یہ ہوگی، اور اس سے پھر اگلا چیز ہے غضب۔ تو جب پہلے یہ ہوتا ہے رجس کا پروسیس ہوتا ہے نا، اس کی حالت آتی ہے، پھر اگلی حالت غضب کی ہے، تو وہ تو خود بخود آ ہی جانی ہے نا۔ رجس آئے گا تو پھر عذاب بھی واقع ہو جائے گا، غضب بھی آ جائے گا۔ تو دونوں طرح سے یہ قوم جو تھی نا وہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ رجس میں مبتلا تھی، گدلا پن میں، اس وجہ سے کوئی صحیح ڈسیزن ہی نہیں کر سکتی تھی، کوئی ریشنل ڈسیزن میکنگ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوگی، مبغوض ہوگی۔ ایسی قوم جو مبغوض بن جائے، جس کے اوپر غضب آ جائے ہر طرف سے، تو کہتا ہے وہ ہوگی، تباہ ہو جاتی ہے ایسی قوم۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کیا تم مجھ سے اپنے ان خداؤں کے ان فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی رکھ لیے، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سند نازل ہی نہیں کی؟ وہ جن کو بھی اپنا خدا انہوں نے بنا رکھا تھا، اپنا الہ بنا رکھا تھا، ان کو انہوں نے اپنے نام رکھ لیے تھے۔ اب یہ کتنی پرانی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام پہلے نبی، اور اس کے بعد قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے ان کے بعد۔ ان کو ہود علیہ السلام سمجھا رہے، کتنی پرانی بات ہوگا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اب بھی یہ نام نہیں رکھے جا رہے، ہندوؤں میں چلے جائیں ان کے نام نہیں ہیں، کتنے ان کے خداؤں کے نام ہیں، ان کے اپنے الہوں کے نام ہیں، پربھو اور کتنے پتہ نہیں کتنے نام ہیں وہ۔ اچھا ادھر چلے ہندوؤں کو چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں میں آ جائیں، مسلمانوں کے یہاں کتنے ہی ان کے الہ ہیں، ان کے نام ہیں رکھے ہوئے انہوں نے۔ یہ جو پنجاب بنا کے، پہلے وہ سادہ سا ہوتا تھا، آج کل لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، وہ پھر چاندی کا، کہیں نے سونے کا بھی پھر بنایا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یہ آج کل بڑا، آپ دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی گلی میں آپ کو نظر آ جائے گا، بڑا زبردست قسم کا وہ جناب چاندی کا وہ پنجہ بنا کے اوپر لگایا ہوتا ہے، اور کئیوں نے تو نیچے پھر بلب لگا کے اس کو، تاکہ وہ رات کو بھی نظر آئے، وہ پھر نیچے سے روشنی کے لیے بلب لگائے ہوتے ہیں، اوپر وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ ان کی الہ ہے، یہ الہ ہے۔ عباس کا لنگر، وہ لنگر تو خدا کا ہے، عباس بھی انہی کے محتاج تھے اللہ کے، ان کے نام کا وہ پنجہ لگایا ہوا ہے، وہ شناخت ہے ان کی، ان سے ظاہر ان کے کوئی مفاد وابستہ ہوں گے، گروہی ظاہر ہے، کسی بھی آپ مذہبی تنظیم میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی روح سے آپ کو کچھ مفادات مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی نہیں ہٹائیں گے۔ لوگوں کو برا بھی کہیں گے تب بھی وہ لگائیں گے، بڑے دھڑلے سے لگا کے بیٹھیں گے۔ تو اس طرح کی ذہنیت بن جاتی ہے جب لوگ اللہ کے دین سے، اس کی کتاب سے ہٹتے ہیں، اس کے اصولوں اور ضابطوں سے ہٹتے ہیں، تو پھر کوئی پنجے بنا کے لٹکا رہا ہے، کوئی اس کے نیچے روشنی کر رہا ہے، کوئی اس طرح چیزیں کر رہے ہیں، ان کے نام کی وہ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، کوئی وہ غوث پاک کی 11ویں کر رہا ہے، کر رہے نہیں یہ چیزیں، اور دودھ ہی شارٹ ہو جاتا ہے۔ اس قدر یعنی جہالت اور شرک ہے ہمارے معاشروں کے اندر، جگہ جگہ کے اوپر قبریں بنی ہوئی ہیں، مزار بنے ہیں، ان کی پوجا ہو رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، وہاں جا کے منتیں مرادیں کر رہے ہیں، لوگ چوکٹوں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے نام لوگوں نے رکھے ہیں نا، یہ داتا ہے یا وہ فلانا ہے یا فلانا ہے۔ داتا یعنی جو اللہ داتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ داتا بن گئے۔ تو کوئی بابا فرید بنا دیا، کوئی بابا وہ داتا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، نام رکھے ہوئے ان کے القاب رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کی باتیں کریں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، میں اعتراض کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا،
لوگوں کی عقیدت کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن ہم نے تو قرآن سنانا ہے نا۔ تو یہ اعتراض کی نیت سے نہیں، بات کو سمجھانے کی نیت سے بات کر رہے ہیں ہم۔ غریب نواز فلانا ڈمکانا، تو یہ جتنے بھی فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، کریں نا ان کی غریب نوازی، کرتے کیوں نہیں وہ؟ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی بھوکے سو جاتے ہیں، کریں پھر۔ کتنے لوگ ہیں جو ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہو رہا، لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، تو کریں نا غریب نوازی ان کی مدد کریں۔ مشکل کشا کہے جا رہے ہیں اور اپنی کھانسی بند نہیں ہوتی، اپنی بیماری، اپنا کینسر جاتا نہیں۔ کینسر کا مریض ہے، کینسر آخری سٹیج پہ ہے، وہ یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث پاک مدد، یہ ہو رہی۔ یہ غوث کیا ہے؟ انہوں نے رکھا ہے نا نام۔ یہ غوث وہ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے تو نہیں نہ رکھا، انہوں نے رکھا ہے نا۔ اس طرح بہت، آپ ذرا غور کریں کیا کیا نام رکھے ہوئے انہوں نے۔ کہتا ہے یہ نام تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اور پھر تم ان کو خدا بنا لیا، تم نے ان کو، وہ نام تمہارے ہی رکھے ہوئے ہیں، ان کی پھر تم نے عقیدتیں بٹھائی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے تمہارے باپ دادوں نے وہ نام رکھے ہیں، اور خود انہوں نے رکھے ہیں ان کی عقیدت میں۔ کہتا ہے اس کی تائید میں اللہ نے تو کوئی سند اور دلیل نازل نہیں کی، ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ سلطان ہوتی ہے دلیل، سند، اللہ نے تو نہیں اتاری، نہ اللہ نے یہ نام رکھے ہیں۔ یہ جس کو تم بولتے ہو غوث پاک، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہ علی کو تم مشکل کشا بولتے ہو، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ وہ اپنی مشکل تو کر نہیں سکے، خود ہی بتاتے ہو کہ تاریخ بھی تو انہوں نے لکھی ہے نا، جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو خود ان کا جو ماننے والا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے قتل کیا دروازے میں چھپ کر تلوار کے وار سے، تو وہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکے۔ تو پھر ان چیزوں کو سمجھا جائے نا، کیا ہے یہ مشکل کشا، غوث پاک، یا بزرگوں کے جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر غور کریں۔ کہتا ہے تمہارے باپ دادوں نے یہ رکھے ہیں، اللہ نے ان کی تائید میں کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری کہ یہ مشکل کشا ہے یا غوث پاک ہے۔ غوث پاک ہوتا ہے جو مدد کرے، پھر غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا، اندازہ لگائیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں رکھے، نہ ہم نے اس کی کوئی دلیل اور سند اتاری ہے۔ اب بھی اگر یہ آیت سننے کے بعد کوئی ان کو غوث پاک سمجھتا ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کا پیغام، اس کے احکام کو سنا دینا ہے، بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ پس اب تم انتظار کرو۔ اب یہ جو بھی انہوں نے کہا نا قوم کے سرداروں نے، تو آگے اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ پس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا انجام بہتر ہوتا ہے، تمہارا یا ہمارا۔ اللہ کے احکام کے اوپر چلنے والوں کا انجام بہتر ہوتا ہے یا تمہارا؟ منتظرین کے الفاظ ہیں، یعنی نبی کی الفاظ دیکھیں کہ پس اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تھے نبی، یہاں پر یہ آیت ختم ہوئی ہود علیہ السلام کے اس بات کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی آیت 7:2، اب اللہ نے پھر انجام بھی بتا دیا۔ انتظار کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی ان کو نہیں مارا، کچھ نہیں کیا، کوئی توہین عدالت کے مقدمے نہیں چلائے ان کے اوپر، کوئی بلاسفیمی قانون نہیں بنایا، انتظار کیا۔
تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں۔ اب انتظار کے بعد نتیجہ کیا نکلا سنیں، کیا یہ رہا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ یہ تھا، یہ جو انتظار کیا نا، پھر اللہ نے آگے جو انجام بتایا کہ ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور اگلے الفاظ جس کے اوپر یہ آیت ختم ہو رہی ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، جڑ کاٹ دی۔ دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دابر یہ جڑ ہوتی، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، اس کی جڑ ہی کاٹ دیں، جڑ ہی کاٹ دی، جہاں سے کہیں کو دوبارہ پھوٹ ہی نہ پڑے۔ کہتا ہے جو لوگ ہماری آیتوں نشانیوں کو جھٹلاتے تھے ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور اس کے بعد آگے کیا یہ رہا کہ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کیونکہ وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کی جڑ کاٹی جو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اگر ان میں کوئی بعد میں ٹھیک ہو سکتے تھے ان کو پھر بھی سنبھلنے کا موقع دے دیا، لیکن جن لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ یہی رہے گا، یہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، تو کہتا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، ان لوگوں کی پھر ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہمارا لیکچر ہوگا وہ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، اس سے متعلق ہوگا۔ اس کے اوپر جو آیات ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ بڑی ہی عبرت ناک، بڑی ہی نصیحت آموز یہ آیات ہیں۔ اگر آج صرف ان کو آپ نے اس انداز سے سمجھنا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے کیا وہی مائنڈ سیٹ آج ہمارے میں ہے یا نہیں، یہ چیز آپ نے دیکھنی، آج کے ساتھ اس کو کورلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی وہی کچھ تو نہیں کر رہے جو وہ قوم کر رہی تھی جن کی جڑ کاٹ دی گئی، جن کو غرق کر دیا گیا، جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جو ملیا میٹ ہو گئے۔ آج ہم بھی وہی کچھ تو نہیں کر رہے، آج ہمارا مہلت کا وقفہ ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ یہ مقصد ہے ان آیات کو بیان کرنے کا اپنے قرآن کے اندر اللہ کا۔ اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہارے پاس مہلت کا وقفہ ہے، اب بھی سمجھ جاؤ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔